زیادتی کیس کو لے کر بہت سی ویڈیوز بن رہی ہیں، اور جب سے سی پی او لاہور نے بیان دیا ہے اس کے بعد کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ان کے بیان پہ تبصرہ بعد میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ جرم کوئی بھی ہو وہ تب ہوتا ہے جب اس کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنی چیز کی حفاظت کا مناسب بندوبست کریں تو چوری بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی چیز کی حفاظت سے لاپرواہی برتیں گے تو اس کا نقصان کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نقصان ہونے پہ معاملہ مچاتے ہیں اور نقصان کرنے والوں کے خلاف نعرے مارتے ہیں، جو اپنی جگہ ٹھیک بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے نقصان ہوا ہی کیوں؟ ہم نے کبھی ان وجوہات کو ڈھونڈ کر ان کا تدارک نہیں کیا۔ آئے دن ریپ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ مجرموں کو پکڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ریپ کیسز ہو کیوں رہے ہیں یہ کبھی نہیں سوچا۔ آئیے ایک نظر اس پر بھی ڈالتے ہیں۔ والدین خاص کر شہروں میں بچوں کو بہت زیادہ آزادی دیتے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کی صورت دے کر چیک کرنا بھول جاتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بچے غیر اخلاقی سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں اور راہ میں پڑ جاتے ہیں، جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، لڑکیوں کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ لباس کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ننگا سا کھلے بال، باریک اور تنگ پنجامے اور اوپر سے ان کے انداز۔ اب جو لڑکا اس لڑکی کا دوست ہے یا امیر ہے تو پردے میں رہ کر اپنی ہوس پوری کرتا ہے، لیکن جو غریب ہے وہ ایسا حلیہ دیکھ کر اٹھتا ہے تو اس کی ہوس جاگ جاتی ہے، لیکن کچھ نہ کر پانے کی وجہ سے وہ پاگل پن کی حدوں تک چلا جاتا ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے وہ پھر نہ 6 سال کی زینب کو دیکھتا ہے نہ 50 سال کی عورت کو، بس اپنی ہوس پوری کرتا ہے۔ دیر سے نکاح کرنا بھی اس جرم کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کی شادی کی عمر ہو جائے تو ان کی شادی کر دینی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ بچہ مجبوراً خود والدین کو زور دیتا ہے کہ میری شادی کرو، لیکن وہی بات کہ پہلے سیٹل ہو جاؤ، اس دیر میں وہ غلط قدم اٹھاتا ہے، اور لڑکوں کی شادی دیر سے ہونے میں سب سے زیادہ ہاتھ لڑکی والوں کی طرف سے غیر ضروری ڈیمانڈز بھی ہیں۔ یقین کریں کہ جہیز اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنی لڑکی والوں کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے آج کل۔ یہ تو تھا کہ ریپ ہوتا کیوں ہے۔ اب آتے ہیں لاہور کیس کی طرف۔ ابتدائی تفصیل سے جو باتیں اب تک سامنے آئی ہیں، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ سوال نمبر 1، خاتون رات 12 بجے 3 بچوں کے ساتھ کیوں اور کس مجبوری کے تحت نکلی؟ سوال نمبر 2، خاتون اپنے شوہر کے بجائے کسی سردار شہزاد نامی شخص کو ہی فون کر کے ریپ کے متعلق کیوں بتایا؟ سوال نمبر 3، جب خاتون کا عزیز موقع پر پہنچا تو خاتون جنگل یا جھاڑی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اب یہ بتایا جائے کہ خاتون کا گاڑی سے کتنا فاصلہ تھا کہ اس کے فون کرنے کے بعد اس سے پہلے اس کا عزیز گجرانوالہ سے جائے واردات پہ کیسے پہنچ گیا؟ سوال نمبر 4، مدعی مقدمہ شوہر کی جگہ خاتون کا عزیز رشتہ دار کیوں بنا، یا پھر خاتون خود مدعی مقدمہ کیوں نہ بنی؟ کیا خود کار ڈرائیور کرنے اور ڈیفینس میں رہنے والی خاتون ان پڑھ تھی؟ سوال نمبر 5، ایف آئی آر کے مطابق 2 افراد خاتون کے ساتھ زیادتی کرتے پائے گئے، جبکہ ایف آئی آر درج کروانے والا سردار شہزاد اپنے دوست جنید کے ساتھ جائے موقع پر پہنچتا ہے، جبکہ گنتی کے اعتبار سے شہزاد اور جنید بھی 2 ہی افراد بنتے ہیں۔ اگر سردار شہزاد خاتون کا عزیز ہے تو اس نے اپنی عزیز خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی خبر خاتون کی زبانی سن کر اپنی کسی اور عزیز کے بجائے اپنے دوست کے ساتھ لے کر جانا کیوں اور کیسے گوارا کر لیا؟ سوال نمبر 6، چھٹی اس کہتی ہے کہ خاتون کے زیر استعمال سیل فون اور سم کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کی طرف ابھی تک توجہ کیوں نہ دی گئی؟ کہ رات 12 بجے گھر سے نکلتے وقت خاتون نے کس کس کو اپنی روانگی سے متعلق آگاہ کیا تھا؟ اب یہ کس کور بیٹھتا ہے یا کچھ ہی دنوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن ان سب سے ہٹ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اس بڑھتے ہوئے جرم کو روک سکتے ہیں۔